رحمن اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی نور قلوبنا بمحبت العلویہ وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِوِلَایَةِ الْمُرْتَضَوِیَّةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَقِیقَةِ الْوَجْهِ الْأَتَمِّ وَالْعَارِفِ بِمَا فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالْوَاقِفِ عَلَى جَمِيعِ السِّیَاسَاتِ وَالْحِکَمِ والصاحب المعراج والبیت والحرم وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین کرام، آج عشرہ محرم کی یہ چوتھی مجلس جو ظہور میڈیا چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کی یہ گفتگو چند دقائق آپ کے درمیان چند معروضات اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو موضوع قرار دیا گیا ہے، آثار محبت اہل بیت، محبت اہل بیت کے آثار کیا ہیں یا محبت اہل بیت کے تقاضے کیا ہیں، اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ محرم گزشتہ سالوں سے جدا ہے، اس کا طرز اور اس کا انداز ہر سال سے کچھ الگ ہے۔ مومنین اپنی اپنی عقیدتوں کو لیے ہوئے کافی حد تک پریشان نظر آئے، اور یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے ہر سال عزائے سید الشہداء کا انعقاد کیا جاتا تھا، اسی طرح یا اس سے بہتر طریقے سے عزائے سید الشہداء کا انعقاد کیا جائے۔ واقعاً یہ تمام کے تمام جذبات اور جذبے جو عزاداری سید الشہداء سے متعلق ہیں وہ لائق تحسین ہیں، لائق تعریف ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سال یہ وبا اور یہ پریشانی اور یہ بیماری جس نے ہم تمام لوگوں کو مجبور کر دیا کہ ہم عزائے سید الشہداء کا طرز کچھ بدل دیں، اس کا طریقہ کچھ الگ کر دیں۔ آپ غور بھی کیجئے گا اس مرحلے پہ آ کر کہ دنیا میں کتنی ہی بیماریاں کیوں نہ آ جائیں، کتنی وبا کیوں نہ آ جائے، یہ عزاداری سید الشہداء کے رائج طریقے میں رکاوٹ تو پیدا کر سکتی ہے، لیکن عزائے سید الشہداء کو ختم کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔
خدا نخواستہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عزائے سید الشہداء جو ہے وہ کسی طرح سے کم ہو جائے یا وہ ختم ہو جائے۔ یہ تو ممکن ہے کہ اس کا طرز بدل سکتا ہے، اس کا طریقہ بدل سکتا ہے، اس کا انداز جداگانہ ہو سکتا ہے، لیکن عزائے سید الشہداء میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہے کہ حضوری طور پر مجلسوں پہ پابندی لگ جائے، وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق یا مختلف جگہ کی جو گورنمنٹس کے گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق یہ ممکن ہے کہ عزائے سید الشہداء کے رائج طریقے پر رکاوٹ کا سبب یہ تمام چیزیں بن جائیں، لیکن یہ غم سید الشہداء گھر گھر پہنچانے سے نہیں روک سکتے۔ ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں، پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں جس سے استفادہ کر کے ہم عزائے سید الشہداء کو، غم سید الشہداء کو، سید الشہداء کی مصیبت کو اور اس پروسے کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس طرز کو تھوڑا سا بدل کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جلوسوں پہ پابندی لگ سکتی ہے، جلوسوں پر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جلوس نہ نکالے جائیں، لیکن پیغام حسینی پر گھر گھر پہنچانے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کی دلیل ہمارے پاس ہے صادق مصدق جو ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے اور آپ کا قول اور آپ کا کہنا اور آپ کا فرمانا کس درجہ اور کیا اہمیت رکھتا ہے کہ زمین و زمان ٹل سکتے ہیں، ہل سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن فرمان نبی میں کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی تبدیلی یا ذرہ برابر بھی کم و بیشی نہیں پائی جا سکتی۔ اس نبی نے فرما دیا جس کی زبان پہ وما ینطق عن الہویٰ کا پہرا ہے کہ وہ نبی کے جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ انا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین، یہ جو قلوب مومنین میں قتل حسین اور شہادت حسین سے ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے، لا تبرد ابدا، یہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ یہ پیغمبر اکرم کا قول ہے۔ تو یہ وہی جذبہ کہ جو آج عزائے سید الشہداء کے لیے پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، رشد پا رہا ہے، یہ وہی کا وہی جذبہ ہے۔ لہذا موضوع یہ نہیں ہے عزائے سید الشہداء، گزشتہ خطیبوں نے اور علماء نے بہترین گفتگو اس پہ فرمائی ہے۔ میں بس اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں یہاں سے، وقت بھی محدود ہے کہ آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، بہت ہی مشہور و معروف، بچے کو یہ معلوم ہے، تبرکاً اور ثواباً میں اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں کہ پیغمبر اکرم سے پروردگار نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ جو یہ آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی رسالت کا اجر کیا ہے، کہ سوائے محبت میرے قرابت داروں کی محبت کے کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی رسالت کا اجر ہے۔ لیکن بات محبت پہ نہیں کرنی ہے، یہ ایک ایسا موضوع اور عنوان ہے جو صدیوں سے، سالوں سے ہمارے علماء، خطبہ، ذاکرین اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یقین جانیے گا کہ یہ گفتگو اپنے حقیقی معنوں میں مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مجھے محبت پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، بس آثار محبت پہ گفتگو کرنی ہے۔ ہاں، اس سے سہارا ضرور لینا ہے کہ جہاں جہاں بھی، جب کوئی بھی کہیں پر بھی محبت کی بات آ جائے اور محبت کا ذکر آ جائے اور دو پہلو یہاں پہ پائے جائیں، ایک محبت کرنے والا ہے اور ایک وہ کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے، یعنی ایک عاشق ہے اور ایک معشوق ہے، ایک محب ہے اور ایک محبوب ہے۔ جب یہ دو مرحلے انسان کی زندگی میں سامنے آتے ہیں تو یہاں پر سامنے سے ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس محبت کے کچھ آثار ہوتے ہیں، اس محبت کا کچھ ریئیکشن ہوتا ہے۔ وہ ریئیکشن اور وہ آثار اور وہ تقاضے اس انسان کی زندگی پہ ضرور مرتب ہوتے ہیں کہ جو یہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس آیہ کریمہ کے تحت، نبی کریم کے حکم کے تحت، ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا جب محبت کرتے ہیں اور دعویٰ محبت ہے تو محبت کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ اس کے کچھ آثار اور اس کے کچھ تقاضے ہماری زندگی میں ضرور نظر آئیں گے۔ بھئی سامنے کی بات، یہ بالکل پہلا اثر یہ ہے اس محبت کا، کسی بھی محبت کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے، جو سب سے پہلا اثر جسے کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی سے ضرور متاثر ہوگی۔ یعنی محبت کرنے والے کی زندگی
محبت کرنے والے سے ضرور کچھ نہ کچھ تاثر اور اثر لے گی کہ جو اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کرے گی۔ اب محبت جن سے کی جا رہی ہے وہ اتنے عظیم ہیں کہ وہ تو نعوذ باللہ یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے پیروکار ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو آئے دنیا میں اس لیے ہیں کہ دنیا ان کی پیروکار بنے، وہ تو آئے اس لیے ہیں کہ دنیا کو نجات دے دیں، وہ تو آئے اس لیے ہیں کہ دنیا کو جو ہے ساحل ہدایت تک پہنچا دیں، وہ آئے اس لیے ہیں کہ دنیا کو صراط مستقیم تک لے آئیں، وہ آئے اس لیے ہیں کہ دنیا کو کامیابی اور سکسیس کی دہلیز تک لے آئیں۔ تو جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو تعصی اور اطاعت اور تبعیت جو کی جائے گی اور اتباع جو کیا جائے گا ان ہستیوں کا کیا جائے گا، یعنی ایک پہلو یہاں سے ختم ہو گیا۔ دوسرا پہلو ہے کہ اتباع ان کی جائے گی کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن کے آئے ہیں۔ لہذا پہلا اثر محبت کا یہ ہوگا کہ انسان ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کبھی بھی کوئی بھی لت رکھتا ہو، کوئی بھی عادت رکھتا ہو، کچھ بھی اس کا طور طریقہ اور طرز زندگی ہو، لیکن جب وہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو چاہتا یہ ہے کہ اس کی زندگی کے کتنے اچھے ہی اصول کیوں نہ ہوں، ان اصولوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور ان اصولوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جن سے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ جو دنیا میں لوگ آئیڈیل بناتے ہیں اپنا، اب بہت ساری مثالیں ہیں اس میں، وہ صرف اس لیے بناتے ہیں کیونکہ وہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ محبت کی بنا پہ انسان کسی کو آئیڈیل بناتا ہے یا آئیڈیل کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے فضائل و کمالات وہ ہیں کہ یہاں دونوں وجہ پائی جاتی ہیں، یعنی یہاں پہ محبت ہو جائے، یہاں پہ اگر محبت ہو جائے تو پھر فضیلتوں کو دیکھ کر فضیلتیں اپنانے کی کوشش کرے گا، یا محبت نہیں ہوئی ہے، صرف فضائل دیکھے ہیں اور فضیلتیں دیکھی ہیں تو فضیلتیں مجبور کر دیں گی کہ ان سے محبت کی جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مرحلہ ضرور یاد رکھنے والا ہے۔ میں یہاں پر چند نمونے تاریخ کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور بات اپنے وقت میں تمام کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ چند نمونے ہمیں سکھا دیں کہ جس سے محبت کی جائے تو پھر اس کے بعد اس کا کیا اثر لیا جائے۔ آپ دیکھیں، بات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی، میں یہیں سے آغاز کر رہا ہوں آثار محبت کے سلسلے میں، کہ پیغمبر اکرم نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی مثال کشتی نوح سے دی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی مثال، بھئی ایک طرف محبت کا حکم ہے ان کی، دوسری طرف کہا گیا عملی صورت میں کہ ان کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، اور جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، جو اس کشتی پہ سوار نہیں ہوا، جس نے اس کشتی سے رخ موڑ لیا، وہ غرق ہو گیا۔ جیسے جناب نوح کی کشتی سے رخ موڑنے والے افراد یا جو سوار نہیں ہوئے وہ غرق ہو کے رہ گئے۔ مثال دی کہ کشتی اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے۔ بس میں یہاں پہ ایک نمونہ پیش کرنا چاہوں گا آثار محبت کے حوالے سے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے کے حوالے سے کہ ان کی محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ اس مثال سے یہاں استفادہ کیا جائے گا اور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ وہ یہ کہ نبی کریم نے مثال جب دی تو بغیر حکمت کے مثال نہیں ہو سکتی، بغیر لاجک کے مثال نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ مماثلت اس میں پائی جائے گی، بھی ضرور پائی جائے گی۔ غور کیجئے گا، اب جب ہم تاریخ کشتی جناب نوح کو پڑھتے ہیں تو اس میں بڑے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں۔ میں ایک واقعہ وہاں سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، مکمل نہیں پڑھ پاؤں گا، کہ جب جناب نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کو کہا گیا کہ سوار ہو جائیے، تو جناب نوح کی کشتی میں انسان بھی سوار ہوئے، جانور بھی سوار ہوئے۔ بس میں یہاں پہ یہ بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جانور جب سوار ہوئے تو تاریخ کشتی جناب نوح میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کی کشتی میں جب جانور سوار ہوئے تو وہ جوڑے کی شکل میں سوار ہوئے، وہ پیئرز کی شکل میں سوار ہوئے، یعنی ایک صنف کے دو جانور سوار ہوئے۔ مثلا بکری ہے تو وہ دو بکریاں سوار ہوئیں۔ اب یہاں پہ بحث کی گئی ہے، مفسرین نے بھی بحث کی ہے کہ کیا وہ ایسا تھا کہ مطلب پیئرس اور جوڑے کی بات آئی تو ایک بکرا سوار ہوا ہو اور ایک بکری سوار ہوئی ہو، یعنی ایک نر بکری ہے اور ایک مادہ بکری ہے، کیا ایسا ہے کہ ایک نر شیر ہے اور ایک ایک مادہ شیر ہے، کیا یہ ترتیب رکھی گئی ہے یا دوسری ہے؟ تو یہاں پر آ کر جو موثق ذرائع ہیں وہاں سے معلوم ہوتا تاریخ کے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ایک نر بکری ہے اور ایک مادہ بکری ہے، ایک نر شیر ہے اور ایک مادہ شیر ہے، بلکہ ایسا ہے کہ پیئرس ہیں، جوڑے ہیں، وہ ایک ہی صنف سے تعلق رکھتے ہیں، یا نر ہیں یا مادہ ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ایک جانور یعنی ایک شیر جو ہے وہ اہلی ہے، یعنی بستیوں میں رہنے والا ہے، اور ایک جو شیر ہے وہ جنگلوں میں رہنے والا۔ ایک بکری جو ہے وہ جنگلوں میں رہنے والی ہے اور ایک بکری جو ہے وہ بستیوں میں رہنے والی ہے، اہلی ہے، یعنی جانور اہلی بھی سوار ہوئے اور
وحشی بھی سوار ہوئے۔ کس کشتی میں؟ کشتی جناب نوح میں۔ تو یہ جناب نوح کی کشتی میں جانور سوار ہو گئے۔ آپ پڑھیے کشتی کی تاریخ کو، جناب نوح کی کشتی کی تاریخ میں کہیں سے کہیں تک یہ بات اور یہ واقعہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ جانور اس کشتی میں سوار ہوئے ہوں اور ان جانوروں میں کوئی جھگڑا ہوا ہو یا ان جانوروں نے آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیا ہو یا نقصان پہنچایا ہو یا کسی طریقے کا کوئی ضرر پہنچایا ہو۔ کہیں پر کوئی تاریخ کشتی نوح یہ نہیں بتاتی، جبکہ یہ جانور اہلی اور وحشی جانور تھے۔ اہلی اور وحشی جانوروں کی صفت اور ان کی فطرت یہ ہوتی ہے وحشی جانوروں کی کہ جب وہ کسی اہلی جانور کو پال لیتے ہیں تو اس کو پھاڑ کھاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اس کو ضرر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ فطرت میں شامل ہے وحشی جانوروں کی، جنگلی جانوروں کی۔ لیکن تاریخ کشتی نوح میں کہیں سے کہیں تک یہ بات نہیں ملتی، کہیں سے کہیں تک یہ واقعہ نہیں ملتا کہ اس کشتی میں سوار ہونے والے جنگلی جانوروں نے اہلی جانوروں کو کھا لیا ہو۔ تو یہ معجزہ تھا کس کا؟ کشتی جناب نوح کا، کہ جب یہ جانور اپنی فطرت پہ باقی رہنے والے جانور، کہ جب اہلی جانور کو کھانے والے یہ جنگلی جانور جب کشتی جناب نوح میں سوار ہو گئے ہوں تو کہیں سے کہیں تک کوئی واقعہ اور کوئی بات ایسی نہیں ملتی کہ ان جنگلی جانوروں نے اہلی جانوروں کو کھا لیا ہو۔ تو یہ معجزہ تھا کشتی جناب نوح کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جناب نوح کی محبت پہ جمع ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حجت خدا کی محبت پہ جمع ہو گئے تھے۔ تو ان کی محبت نے یہ معجزہ دکھایا۔ اس محبت کا اثر یہ ہوا کہ ان جانوروں نے اپنی فطرت کو بھلا دیا۔ فطرت یہ تھی کہ خونریزی برپا کریں، لیکن اس فطرت کو بھلا بیٹھے اور کسی جانور نے کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بھائی بڑی عجیب بات ہے، بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ سوار ہونے والے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے، اور جانوروں کی صفت تھی پھاڑ کھانا، لیکن نہیں کھایا۔ اور کشتی اہل بیت کی مثال دی گئی ہے کشتی نوح سے۔ تو جو کشتی جناب نوح میں جانور سوار ہو جائیں تو اپنی فطرت کو بھلا کر ایسا اتحاد قائم کر دیں کہ نہ پھاڑ کھائیں، نہ خون بہائیں، نہ خوریزی برپا کریں، نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ تو اب یہاں سے ایک درس تو ملتا ہے، ایک پیغام تو ملتا ہے کہ جب کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کا معجزہ یہ ہے تو کشتی اہل بیت میں سوار ہونے والوں کا معجزہ بھی یہی ہوگا کہ یہاں پہ اتحاد ایسا قائم ہوگا کہ یہاں کوئی خونریزی نہیں ہوگی، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، یہاں ایک دوسرے کا حق نہیں مارا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے غور کیا کہ یہ اثر محبت اہل بیت یہ ہوگا کہ جب اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے تو اب کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور حقیقت ہے بھی یہی کہ جو اصلی مومنین ہیں، اصل مولا کے چاہنے والے ہیں، اصل موالیان حیدر کرار ہیں، جنہیں محبت کا دعویٰ بھی ہے اور عملی صورت میں ان کے پیروکار بھی ہیں، ان کے مطیع و فرما بردار بھی ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ آپس میں اختلاف کریں۔ اب اگر آپس میں اختلاف، بہت معذرت کے ساتھ بڑی عجیب بات ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اب ذاتی اختلافات پائے جاتے ہیں اور دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم نے دامن محبت اہل بیت کو تھام رکھا ہے، تو ان دونوں باتوں میں سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک بات صحیح نہیں ہے۔ یا تو ماننا پڑے گا کہ ہم نے دامن اہل بیت کو صحیح سے تھاما نہیں ہے، اور تھاما ہے تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا التجا اور گزارش یہ ہے کہ اثر محبت یہ ہونا چاہیے، اثر محبت اہل بیت یہ ہونا چاہیے کہ جب آپس میں ایک جگہ پہ مل جائیں، جب دامن محبت کو تھام لیں تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہو، پھر ایک دوسرے پہ ظلم نہیں، پھر ایک دوسرے کے حقوق ضائع نہیں کرنے، پھر پڑوسیوں کا حقوق رکھنے ہیں، پھر رشتہ داروں کے حقوق رکھنے ہیں، پھر صلہ رحم کو جاری کرنا ہے، پھر قطع رحم کو انجام نہیں دینا۔ یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ ایک اور نمونہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں دیکھیں یہاں پہ صرف یہ نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کے اثرات کیا رہتے ہیں اور پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیا نتیجہ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں ارکان حج اور حج بیت اللہ پہ تمام مومنین، دعا یہ ہے کہ جو مومنین چلے گئے ہیں اور حج بیت اللہ سے مشرف ہو گئے، پروردگار ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو ابھی تک محروم ہیں ہم جیسے افراد، پروردگار ان کو توفیق دے کہ جلد از جلد وہ مستطیع ہو جائیں اور حج بیت اللہ کی شرف کو وہ پا لیں۔
تو عزیزان گرامی وہاں پہ ایک مقام ہے، مقام جناب ابراہیم، بے پناہ مشہور ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران کی غالباً 97ویں آیت میں مقام جناب ابراہیم کو شاعر اللہ بتایا گیا، اللہ کی علامت اور خدا کی پہچان کی علامت اس کو بتایا گیا ہے۔ کیا ہے یہ پتھر؟ مقام جناب ابراہیم کے نام سے مشہور ہے، خانہ کعبہ میں یہ نصب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، آج کل ویڈیوز اور فوٹوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ یہ کیوں اس کو اتنی فضیلت ملی کہ اسے مقام جناب ابراہیم کہا گیا؟ غور کیجئے گا اس مرحلے پر آ کر، یہ کیا ہے؟ پتھر ہے۔ یہ کیسے اس وجود میں آیا؟ کہتے ہیں جس وقت جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل خانہ خدا کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ان کی ہائٹ اتنی نہیں تھی، مطلب جب ہائٹ مکمل ہو گئی اور اب ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ کعبے کی دیواروں کو بلند کیا جائے گا، تو اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو بلند کیا جائے۔ تو آپ دونوں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل باپ بیٹے، دونوں نبی خدا، دونوں حجت خدا ہیں، آپ کسی ایسی چیز کی تلاش میں نکلے تو آپ کو یہ پتھر نظر آیا، ایک پتھر نظر آیا، آپ نے دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے اس پتھر کو کعبے کی دیوار کے نزدیک لے آئے، اور اب چاہتے ہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا جائے اور تعمیر کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اس غرض سے اس پتھر کو لے آئے تو اس پتھر نے زبان بے زبانی میں اپنے پروردگار کی طرف رخ کر کے کہا، پروردگار یہ تیرے بندے بڑے نیک بندے ہیں، یہ تیرے بندے اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، اس گرمی میں تیری خدمت کر رہے ہیں، تیرے لیے ایک ایسی بارگاہ تعمیر کر رہے ہیں کہ تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے سب اس کی طرف رخ کر کے عبادت کریں گے تیری۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنے مخلص بندے ہیں۔ اب دیکھیے گا، اگر خلوص سے پروردگار عالم کی کوئی خدمت کی جائے تو یہ پتھروں کو بھی پسند آتی ہے۔ یہ ایک درس، ایک پیغام ہے۔ تو یہ پتھر کہتا ہے، پروردگار ان کی یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی، یہ اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، اس گرمی میں تیری اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں، تو یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، اور اب میں چاہتا یہ ہوں کہ اس محبت کا تقاضا دے گی، میں چاہتا یہ ہوں کہ جب یہ تیرا خلیل، یہ تیرا نبی اور تیری حجت مجھ پر قدم رکھے تو مجھ کو ایک لمحے کے لیے موم بنا دے۔ کہ کیوں موم بنا دے؟ کہ اس لیے موم بنا دے تاکہ تیرے خلیل کے قدم میرے سینے پہ نقش ہو جائیں۔ بھئی بڑا عجیب مرحلہ ہے، یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کیا؟ پتھر ہے، پتھر نے نبی خدا کی عبادت کو دیکھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نبی خدا کی اس عبادت کو دیکھا کہ نبی خدا تعمیر خانہ خدا کر رہے ہیں، اس خلوص کو دیکھا تو اس پتھر کے دل میں ایک خلوص پیدا ہوا، ایک محبت پیدا ہوئی، ایک انسیت پیدا ہوئی، اور اس انسیت کا تقاضا یہ ہوا کہ پروردگار سے دعا کی، پروردگار یہ بندے تیرے بندے بڑے نیک بندے ہیں، یہ تیری بارگاہ میں، تیری عبادت میں، یہ تیری محبت میں اس خانہ خدا کی تعمیر کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح موم بنا دے۔ کہ کیوں موم بنا دے؟ کہ موم اس لیے بنا دے تاکہ تیرے خلیل کے قدم میرے سینے پہ نقش ہو جائیں۔ بھئی بڑا عجیب مرحلہ تھا، یہ پتھر تھا، پتھر کے دل میں اگر محبت حجت خدا پیدا ہو گئی تو اس نے پروردگار سے دعا کی، خواہش پیدا ہو گئی، پروردگار مجھے اس خلیل کے قدموں کے لیے مجھے موم بنا دے۔ تو یہاں سے ایک پیغام تو ملتا ہے، یہاں سے ایک نتیجہ تو ملتا ہے کہ جب کسی کے دل میں حجت خدا کی محبت پیدا ہو جائے تو پہلی خواہش یہ پیدا ہونا چاہیے کہ پروردگار جن سے محبت کی جا رہی ہے ان کے نقش قدم میرے دل میں اتر جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ پیغام ہے، یہ پیغام محبت ہے کہ خلیل کے قدم پتھر دعا کر رہا ہے کہ پروردگارا مجھے موم بنا دے۔ اور یہ ہوا کہ پروردگار کو اس پتھر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صرف یہ نہیں کہ اس کو موم بنا دیا ہو اور خلیل کے قدم، جناب ابراہیم کے قدم اس پہ نقش ہو گئے ہوں، بلکہ اسے اتنا محترم بنایا کہ جناب ابراہیم سے کہا دیکھو اب تمہارے قدم اس پہ نقش ہو گئے، یہ خانہ خدا کی تعمیر میں کام آیا ہے،
تو اسے اتنا معتبر بنا دیا جائے، اتنا مشرف بنا دیا جائے، اتنا متبرک بنا دیا جائے، اتنا مقدس بنا دیا جائے کہ اسے اب جدا نہیں کیا جائے گا بلکہ خانہ خدا میں اس کو نصب کیا جائے گا۔ تو یہ نمونے ہیں محبت کے۔ آپ غور کریں، توجہ کریں کہ اس طرح کے بے پناہ نمونے ہمیں مل جائیں گے کہ جہاں پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کی محبت میں، اگر ان کی محبت میں قدم بڑھائیں تو سب سے پہلی دعا ان کی اطاعت کی کریں۔ پروردگار اگر ان کی محبت دی ہے تو توفیق اطاعت بھی دے۔ پروردگار اگر ان کی محبت دی ہے تو ان کی تاثیر اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ بے پناہ اثرات محبت اہل بیت کے ہیں۔ ایک اثر یہ ہے کہ یہ انسان کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ پاکیزگی خود ایک مکمل موضوع ہے۔ پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اور ایسا پاکیزہ بناتے ہیں کہ پھر وہ پاکیزہ چیز دوبارہ نجس نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر اپنے عمل سے پھر جائے اور باغی ہو جائے تو ہو جائے۔ آپ دیکھیں، مشہور واقعہ ہے نادر شاہ درانی کا، کہ اس نے، نادر شاہ کا یہ واقعہ ہے کہ اس نے جب یہ سنا کہ نجاست حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں جا سکتی، مجھے واقعہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، بس نتیجہ یہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں اور اپنی بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ نجاست نہیں جا سکتی تو اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک پیالے میں شراب کو لو اور حرم امیر المومنین کے اندر چلو۔ پیالے میں شراب کو لیا اور اس کا جو بھی اس کا نوکر تھا، غلام تھا، وہ حرم کے اندر اس کو لے آیا۔ اب اس نے ایک عجیب دعویٰ کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ نجاست نہیں آ سکتی، اور میں نجاست، شراب جیسی نجاست کو جو ہے وہ حرم میں لے آیا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ جیسے اس نے دعویٰ کیا تو ایک مرتبہ کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ تم جو کاسے میں لے کے آئے تھے اسے چیک کر لو، اسے دیکھ لو، اس کو دیکھو کہ وہ شراب ہے کہ بھی نہیں۔ اب جو اس نے دیکھا تو وہ شراب نہیں ہے، بلکہ شراب جو ہے وہ سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ جہاں جہاں بھی ملتا ہے یہاں تک ملتا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ کہیں کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ بعد میں اس شراب کے پیالے کو حرم سے لے کے گیا، واپس لے کے جایا گیا ہو اور یہ سرکہ دوبارہ شراب میں تبدیل ہو گیا ہو۔ نہیں، بلکہ ایسا پاکیزہ بنایا کہ یہ سرکہ دوبارہ شراب نہیں بنا۔ یہاں سے ایک پیغام ملا۔ یہ اثر محبت ہے کہ اگر ان کے در پہ کوئی آ جائے، ان کے در پہ اگر کوئی نجس بھی آ جائے، کوئی غیر پاکیزہ بھی آ جائے، تو ایسا پاک و پاکیزہ ہوتا ہے کہ پھر وہ خود سے دوبارہ نجس نہیں ہوتا، وہ خود سے دوبارہ نجس نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی عمل ایسا بجا لائے تو وہ ضرور وہ اپنے غلط عمل کی وجہ سے نجس ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ آپ غور کریں، توجہ کریں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیتی ہے کہ پھر وہ جہنم سے جنت کی طرف آ جاتا ہے۔ آج 4 محرم الحرام کی یہ مجلس ہے، چوتھی مجلس ہے، رائج ہے۔ عام طور پر جناب خور کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محبت اہل بیت کا اثر دیکھیے کہ یہ محبت وہ محبت ہے کہ اگر انسان اس محبت کو اپنا لے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی غیر پاکیزہ نہیں بنا سکتا۔ حر کیا تھا کہ علیہ السلام بن گیا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے عزاداران مظلوم کربلا۔ مصائب گریہ کرنے کا نام ہے، پرسہ دینے کا نام ہے، حسین کی مصیبتوں پہ گریہ کرنے کا نام ہے، لیکن انہی مصیبتوں سے ہمیں درس زندگی ملتا ہے۔ تبھی تو کربلا کو مکمل درسگاہ کہا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ جو 2 محرم کو حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والا حر، حسین علیہ السلام کے جو درجہ عصمت پہ فائز ہیں، جو منصوص من اللہ معصوم ہیں، امام ہیں، اس کی بارگاہ میں اتنی بڑی گستاخی حر نے کی، لیکن حسین کا دل دیکھیے، حسین کی سخاوت دیکھیے، تقاضۂ محبت دیکھیے کہ حسین اپنے مجرم کو کیسے بخش دیتے ہیں کہ اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اور گستاخی کی تو حسین نے صرف ایک جملہ کہا، حر تم نے اس کا رستہ روکا ہے، کس کا؟ کہ جو حسین ہے۔ حر میں تمہارے لیے بس اتنا کہوں گا کہ حر تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، حسین شہید کی زبان سے نکلا ہوا یہ تاریخی
جملہ حر کے دل و دماغ پہ اتنا اثر کیا کہ فوری طور پہ تو بس ایک جملہ کہا کہ جو احترام جناب سیدہ میں تھا کہ یا حسین میں آپ کی مادر گرامی کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، اگر ہاں آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین نہ ہوتی تو شاید میں بھی یہ جملہ کہہ دیتا۔ ہاں یہ احترام جناب سیدہ تھا کہ حر کے دل کو منقلب کر دیا، یہاں سے منقلب کرنا شروع کیا، لیکن حر ابھی بدلا نہیں ہے، حر ابھی تبدیل نہیں ہوا۔ حر کب تبدیل ہوگا؟ حر اس وقت تبدیل ہوگا، حر اس وقت حر بنے گا کہ جس وقت حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں حر کے کانوں تک جائیں گی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ذرا تصور شرط ہے، کربلا کے اس تپتے ہوئے میدان میں اپنے آپ کو لے جائیے گا۔ ہاں کربلا کا میدان ہے، جلتی ہوئی ریگستان ہے، یہاں پہ خیام لگا دیے گئے ہیں، شب عاشور آ گئی ہے۔ ہاں شب عاشور، حسین کے پیاسے بچے ہیں کہ جو 3 دن سے جن کو پانی نہیں ملا، وہ التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب ان آوازوں کی، جب ان صداؤں کی اور آوازوں کی آواز جناب حر کے کانوں تک پہنچی تو حر اب منقلب ہو گیا، حر بے چین ہو گیا، حر کی طبیعت بدلنے لگی، مزاج حر پہ اثر ہونے لگا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، حر کے اندر بے چینی ہے، حر کے اندر اضطراب ہے، اور اس بے چینی اور پریشانی کے عالم میں حر کبھی خیمے سے باہر جاتا ہے، کبھی خیمے کے اندر ٹہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں حسین کی مظلومی دیکھیے گا عزادارو، ارے وہ حر کہ جس کے پاس دولت تھی، جس کے پاس لشکر تھا، جس کے پاس تمام تر آسائش تھی، تمام تر آرائشیں تھیں، تمام تر سکون تھا، آج وہ حر بے چین ہو گیا۔ ارے یہ حسین کی مظلومی تھی کہ جس کے بچے تڑپ رہے تھے، ارے تڑپ رہے تھے تو حر کے کانوں پر ان آوازوں نے اثر کیا کہ حر منقلب ہو گیا، بے چین ہو گیا، اور ایسا بے چین ہوا کہ کسی نے معلوم کیا تم تو سپہ سالار ہو، تم تو لشکر کے علمبردار ہو، کیا تم 72 سپاہیوں سے ڈر گئے؟ کیا تم حسین کے مٹھی بھر سپاہیوں سے ڈر گئے؟ ایک مرتبہ حر نے کہا کہ میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں یہ طبیعت میری جو منقلب ہو رہی ہے، یہ جو میرا مزاج بدل رہا ہے، ارے اس طرف حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے وہ تڑپ رہے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، حر نے رات بے چینی کے عالم میں گزاری، لیکن حر بھی حسین کو جانتا ہوگا، مزاج حسین پہ کتنا بھروسہ ہوگا۔ ارے صبح عاشور نمودار ہوئی، علی اکبر نے اذان دی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب حر ہے کہ جو ندامت کے عالم میں، پشیمانی کے عالم میں چلا ہے، اور اب اپنی خطاؤں کو لے کر، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر، ارے ایک قیدی کی شکل میں اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے حسین کی بارگاہ میں لے چلو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بزرگان پڑھتے ہیں کہ جس وقت جناب حر حسین کی سمت بڑھے، ارے ادھر سے حسین نے جناب علی اکبر سے کہا، جناب عباس سے کہا، ارے دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، ذرا اس کے استقبال میں جاؤ۔ ارے اب جو دیکھا تو حر تھا، ارے یہ کل تک خطاوار تھا، لیکن آج اپنی پشیمانیوں کو لے کر، اپنی ندامتوں کو لے کر حسین کے نزدیک آ گیا، اور اب کہنے لگا اے میرے مولا و آقا، ارے مجھے اپنی خطاؤں پہ بڑی ندامت ہے، بڑی پشیمانی ہے، ہاں میرے گناہ بہت گناہ ہیں، میں نے بڑی خطا کی ہے، لیکن آپ کی سخاوت، آپ کے کرم اور آپ کی کرامت سے بھی واقف ہوں۔ ایک مرتبہ حسین غریب نے کہا حر، ارے حر تم اس وقت میرے پاس آئے ہو کہ جب تمہاری مہمانی کرنے کے لیے ارے ایک کاسہ آب بھی میرے پاس نہیں۔ اللہ اکبر، ارے حسین کی سخاوت دیکھیے کہ حسین کا خطا کار آیا ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، لیکن آنے والے کی پیاس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس میں نے تمام کیا، جناب حر کو بخش دیا گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے جواباً کہا حر تم دنیا میں بھی حر ہو، تم آخرت میں بھی حر ہو، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، میرے خدا نے بھی تمہیں معاف کیا۔ ایک مرتبہ جناب حر نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا اے میرے آقا اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا ہوں، اب یہ ایک لمحہ بھی جو بھی بچا ہے میں یہ سب آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، اور میرے آقا میں اپنے سے پہلے میں اپنے جوان
جوان بیٹے کو آپ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے کہا، اے حر، یہ زیب نہیں دیتا کہ جوان بیٹا ارے بوڑھے باپ کے سامنے شہید ہونے کے لیے جائے۔ ہاں عزاداران کربلا، وہ کربلا کی مصیبتیں اور منزلیں بیان نہیں کی جا سکتی کہ حسین جب کسی شہید کو، جب کسی انصار کو، جب کسی یاور کو اجازت دیتے تھے تو وہ کیسی کیفیت ہوتی تھی۔ الغرض حر کے بیٹے کو اجازت ملی، پہلا حسین پہ قربان ہونے والا یاور و انصار میں حر کا بیٹا تھا کہ جو میدان کارزار میں پہنچا ہے۔ ارے یزیدی فوج دیکھ کے گھبرا گئی، یہ کیسا انقلاب ہے، ارے رات تک تو یہ ہمارے ساتھ تھے، ارے حسین نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ یہ منقلب ہو گئے، یہ حسین کی سمت چلے گئے اور یہ پہلا سپاہی بن کے حسین کی حمایت میں آیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس آخری منزل ہے۔ ارے حر کے بیٹے نے جنگ کرنا شروع کی، الہی طاقت اس کے پاس آئی، بہت سارے ظالموں کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا، واصل جہنم کرنا شروع کر دیا، لوگ مرتے گئے، ہلاک ہوتے گئے، لیکن تنہا تھا، کب تک جنگ کرتا؟ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ارے جنگ کرتے کرتے نرغے آدھا میں گھر گیا، دشمنوں نے حملہ کرنا شروع کیا، گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ ارے یہ آواز حسین کے کانوں تک پہنچی۔ ایک مرتبہ حسین حر سے پہلے ارے حر کے بیٹے کی لاش پہ پہنچ گئے، اور حر کے بیٹے کی لاش پہ پہنچنے کے بعد ارے حر کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور اب خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ارے حر نے یہ منظر دیکھا، ضرور تڑپ گئے ہوں گے، لیکن میں کہوں گا آقا ارے آپ نے ارے ایک بوڑھے باپ کے بیٹے کی لاش کو اٹھا لیا، لیکن ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ ایک جوان لال ہوگا، ارے سینے پہ سینہ لگے گی، شہید ہو جائے گا، آواز دے گا، ارے میرے بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ آپ اپنی کمر کو جھکائے ہوئے ارے علی اکبر کی مدد کے لیے پہنچیں گے، اور اب کوئی یاور و انصار نہ ہوگا کہ جو آپ کی مدد کرے گا۔ بنی ہاشم کے بچے ہوں گے، علی اکبر کا جنازہ ہوگا، بوڑھا باپ ہو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔